ہمارے سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے جب آیت اللہ خمینی سے پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کا فارمولا پوچھا تو اس موقع پر خمینی نے ایسا کیا جواب دیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے پسینے چھوٹنے لگے۔ خمینی کے عراقی صدر صدام حسین سے کیا اختلافات تھے اور وہ انہیں پاگل کیوں کہا کرتے تھے؟ سید آیت اللہ خمینی کا بھارت سے ایسا کیا ناتا تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ہندی لکھا کرتے؟ 6 ماہ کی عمر میں یتیم ہو جانے والے آیت اللہ کا بچپن کس قدر افلاس میں گزرا؟ آیت اللہ خمینی کتنے سالوں تک ملک بدر رہے اور انہوں نے ایران کے طاقتور حکمران رضا شاہ پہلوی کی شہنشاہت کا خاتمہ کیسے کیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں انقلاب ایران کے بانی اور سپریم لیڈر سید آیت اللہ خمینی الموسوی کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، آیت اللہ خمینی اپنے ہم اثر عراقی صدر صدام حسین کو پاگل کہا کرتے تھے۔ ان کے مطابق صدام نے عراقی عوام کے ساتھ وہی کیا ہے جو رضا شاہ پہلوی نے ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ صدام حسین اور اس کے حامی صہیونی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ صدام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا۔ واضح رہے کہ خمینی کچھ عرصے تک عراق میں جلا وطنی کاٹتے رہے اور یہاں سے صدام حسین نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ضیاء الحق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب سے کہنے لگے کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی نے پوچھا، ضیاء الحق پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ جنرل صاحب نے فوراً جواب دیا، 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ خمینی نے پھر پوچھا، اور جناب کا قد کتنا ہے؟ جنرل صاحب بولے 6 فٹ۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے تاریخی جملہ کہا، ضیاء الحق آپ پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کریں، 7,96,096 مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی امریکہ کے کھلم کھلا دشمن تھے اور وہ امریکہ بہادر کو شیطان بزرگ کہتے۔ نمبر 4، کم لوگ جانتے ہیں کہ سید آیت اللہ خمینی ہی کے دور میں مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے کا آغاز ہوا تھا۔ نمبر 5، آیت اللہ خمینی کہا کرتے تھے کہ ایران اگر فنا بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی امریکہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ایران ایک مستقل ملک ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اور ہم امریکہ اور اس کے حامیوں کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ نمبر 6، 1988 میں ملعون سلمان رشدی نے دی سیٹنک ورسز کے نام سے اپنا متنازع ترین ناول لکھا، جس کے آتے ہی مسلم دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے 1 سال بعد ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملعون مصنف کے سر پر کروڑوں ڈالرز انعام کا اعلان بھی کیا۔ نمبر 7، خمینی نے سوویت یونین کے رہنما گورباچوف کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب رشین فیڈریشن اپنی بقا کی آخری ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اپنے خط کے ذریعے میخائیل گورباچوف کو مطالعہ اسلام اور قبول اسلام کی دعوت دی، جو اس دور میں اخباروں اور اداریوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا۔ نمبر 8، سید آیت اللہ خمینی آج سے 118 برس قبل 23 ستمبر 1902 کے روز ایرانی دارالحکومت تہران سے تقریباً 2 میل دور خمین کے علاقے میں ایک مڈل کلاس فیملی میں سید مصطفیٰ موسوی کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی بچہ تاریخ کے اوراق میں آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی کے نام سے امر ہوا۔ نمبر 9، کم لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے آباء و اجداد نیشا پور سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ بعد میں ہندوستان آ گئے اور یہاں اودھ ریاست میں رہنے لگے۔ نمبر 10، خمینی کے پردادا سید احمد موسوی لکھنؤ شہر کے مضافاتی علاقے میں رہا کرتے تھے۔
لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے وہ ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایران کے علاقے خمین آباد ہو گئے۔ نمبر 11، سید روح اللہ کی عمر 6 ماہ بھی نہیں تھی کہ اس کے والد کو کسی تنازع میں قتل کر دیا گیا۔ نمبر 12، روح اللہ خمینی ابھی 16 برس کے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ بھی چل بسی۔ تب سے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ننیال نے اٹھائی۔ نمبر 13، روح اللہ خمینی کے آباء اجداد چونکہ ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کئی جگہ پر اپنا تخلص ہندی لکھا ہے۔ نمبر 14، خمینی نے اپنی تعلیم ایران اور عراق کے دینی مدارس سے فراغت کے بعد انہوں نے قم شہر ہی کے مدارس میں پڑھانا شروع کر دیا، جبکہ وہ کچھ عرصے تک عراق کے مقدس شہر نجف میں بطور مدرس اپنی خدمات دیتے رہے۔ نمبر 15، سید روح اللہ خمینی جن دنوں ایران میں بطور مدرس اپنی خدمات دے رہے تھے، ایران میں بطور مدرس رضا شاہ پہلوی ملک کا حکمران تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کے ایران اور رضا شاہ پہلوی کے دور کے ایران میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ایران شاید یورپ کا حصہ ہے۔ یہاں اسلامی روایات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی تھی۔ تہران میں عوامی مقامات پر لڑکیاں سکرٹس اور کم لباس میں نظر آتی۔ نائٹ کلبز، جوے اور شراب خانے بلا روک ٹوک چل رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سید روح اللہ خمینی بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ شاہ آف ایران کی پالیسیوں پر تنقید کرنا اور ایرانی شہنشاہیت کو للکارنا خمینی کا جرم تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں خمینی کو گرفتار کر لیا اور انہیں 15 سالوں تک جلا وطن ہونا پڑا۔ نمبر 16، رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک مظاہرے میں سید روح اللہ خمینی کے یہ الفاظ آج بھی آن ریکارڈ ہیں: میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں اتنا مغموم ہوں کہ اب تو بس موت کے دن گن رہا ہوں۔ رضا شاہ پہلوی نے ایران کی عزت و ناموس خاک میں ملا دی اور اس نے ہماری قوم کا سودا کر لیا ہے۔ اس قانون سے ایران کی غیرت مند عوام کا درجہ امریکی کتوں سے بھی کم ہو گیا ہے۔ نجف، قم، مشہد، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایسی غلامی نہ قبول کرو۔ کیا ہمیں بیچ ڈالا جائے اور ہم اس پر احتجاج بھی نہ کر سکیں۔ نمبر 17، خمینی نے اپنی جلا وطنی کے 15 برس عراق، شام، ترکی اور فرانس میں گزارے۔ یہاں انہوں نے مذہبی اور سیاسی و سماجی موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ نمبر 18، جنوری 1979 میں شاہ ایران بیمار ہو گئے اور وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ روح اللہ خمینی نے ایران واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس دور کے عالمی میڈیا نے یہ سرخیاں لگائیں کہ خمینی کی آمد سے پہلے ہی شاہ بھاگ گیا۔ نمبر 19، 1 فروری 1979 کے روز جب روح اللہ خمینی نے کئی برس کی جلا وطنی کے بعد ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو تہران کے ایئرپورٹ پر لاکھوں ایرانی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایران میں پہلوی خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی انقلاب کے بانی سید آیت اللہ روح اللہ خمینی اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے۔ نمبر 20، اگرچہ سید روح اللہ خمینی شیعہ تھے لیکن ایران میں حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگایا۔ جہاں دنیا بھر میں ان کے انقلاب کو ویلکم کیا گیا تو وہیں ان کی مخالفت میں بھی آوازیں اٹھتی رہیں اور تب سے مسلم ورلڈ ایران اور سعودی بلاک میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 21، 90 کی دہائی میں آیت اللہ خمینی کی کچھ کتابوں کو لے کر پاکستان میں احتجاج بھی کیا جاتا رہا اور کتابوں پر پابندی کے مطالبے بھی ہوتے رہے۔ جب مولانا عبدالستار خان نیازی نواز شریف کی کابینہ کے وزیر مذہبی امور تھے تو نیازی صاحب نے پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے
شیعہ سنی اکابرین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا اور کئی سفارشات حکومت کو بھجوائیں۔ تب سپاہ صحابہ کے قائدین مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق نے خمینی کی کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 22، آیت اللہ خمینی کے گھر کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی ان سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ نمبر 23، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی 3 جون 1989 کے روز کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ نمبر 24، ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خمینی کی نماز جنازہ میں 1 کروڑ افراد نے شرکت کی تھی اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ نمبر 25، تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آیت اللہ خمینی کی وفات پر کہا تھا کہ خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح ہے۔ تب سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف تقریریں کی تھی اور ایسا بہت کچھ کہا جو ناقابل بیان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عراقی صدر صدام حسین کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ملا محمد عمر مجاہد کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور فلسطینی صدر یاسر عرفات کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔